وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین خیر و عافیت میں رکھے۔ سوال بڑا ہی افسوسناک بھی ہے، تعجب خیز بھی ہے اور ڈینجرس بھی ہے۔ وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے، من فطر صائما کان له مثل اجرہ غیر انہ لا ينقص من اجر الصائم شیء، کہ جس نے بھی روزے دار کو افطاری کرایا اس کو روزے دار کے برابر اجر و ثواب ہے، روزے دار کے اجر و ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ تو کیا یہ حدیث صحیح ہے، درست ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ حدیث بالکل صحیح ہے۔ ترمذی میں 807، مسند احمد میں 17074، دارمی میں 1702، نسائی کبریٰ میں 3331 ہے، طبرانی میں 5279 ہے۔ ترمذی نے کہا حسن صحیح۔ عبدالحق اشبیلی نے الاحکام الصغریٰ 403 پر صحیح قرار دیا ہے، اور اسی طرح سے شیخ ناصر الدین الالبانی رحمہ اللہ نے صحیح سنن ترمذی میں صحیح قرار دیا ہے۔ حدیث تو بالکل درست اور صحیح ہے، لیکن روزہ خور کا استدلال کہ ہم روزہ نہیں رکھتے، روزے دار کو افطاری کراتے ہیں تو روزے دار کے برابر ہم کو اجر و ثواب ملے گا، یہ بات شیطانی وسوسہ کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ اس آدمی کے لیے ہے جو روزہ کو مانتا ہو، جو روزہ کی حقیقت جانتا ہو، جو روزہ رکھنے کی استطاعت رکھتا ہو اور روزہ رکھتا ہو، اس کے لیے اجر ہے۔ جو روزے کا منکر ہو، فرض روزے کو چھوڑنے والا ہو، وہ تو اسلام کے ایک پلر کا کافر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ صوم رمضان اسلام کا پلر قرار دیا ہے، اسلام کا ستون ہے۔ جب اسلام کے ستون ہی کو یہ ڈھا دے گا تو اسلامی احکام کا اجر و ثواب کہاں ملے گا؟ یہ شیطانی فریب، شیطانی دھوکہ ہے۔ روزہ خور، روزہ چور روزے کا ثواب حاصل کرنے کے لیے روزے دار کو افطاری کراتا ہے، لوگوں کو دھوکہ دے سکتا ہے، فریب دے سکتا ہے، مکر اور خدا سے کام لے سکتا ہے۔ رب کائنات لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، اللہ تعالی سے کیا چھپا ہے؟ اور یہ روزہ خور، روزہ چور آدمی ثواب کی امید رکھتا ہے، پیٹ بھر بھر کر کے۔ یہ پیٹ نہیں، جہنم کا کھیت ہے، جہنم کا کھیت ہے کہ اس میں کھاتے جاؤ، اس کا پیٹ نہ بھرے۔ جہنم کی آگ ہی اس کے پیٹ کو بھر سکتی ہے۔ اس لیے یہ امید ہرگز نہ کرے یہ روزہ خور اور روزہ چور کہ کسی روزے دار کو افطاری کرا دینے سے روزے کا اجر و ثواب ملے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کو ذرہ برابر اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ ایسے ہی جیسے کوئی کافر کسی مسلمان روزے دار کو افطاری کرا دے تو اس کافر کو کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا، اسی طرح سے اس روزہ خور، روزہ چور، اسلام کے پلر کو ڈھانے والا، اسلام کے ستون کو ختم کرنے والا، اس کو بھی کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے روزہ کو فرض قرار دیا ہے۔ جو روزہ کا جان بوجھ کر بغیر کسی عذر کے تارک ہو، اس کو اللہ رب العالمین جہنم میں ڈالے گا، اور جبڑے بالکل پھٹے ہوں گے، لوگوں کو پتا چلے گا کہ ہاں یہی وہ شخص ہے جو رمضان کے مبارک مہینے میں
روزہ خوری کیا کرتا تھا، لوگوں کو دکھایا کرتا تھا کہ روزے دار کو یہ افطاری کرانے والا ہے، دیکھو اس مجرم کا انجام، اولین اور آخرین جمع ہوں گے، وہاں پر اس مجرم کو الٹے لٹکا دیا جائے گا اور جبڑے کو چیر دیا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون مجرم لوگ ہیں؟ کہا گیا کہ یہ روزہ خور مجرم ہیں، روزہ چور مجرم ہیں، اس لیے ثواب کی امید ایسے مجرموں کو بالکل نہیں رکھنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین روزہ کی قدر جاننے کی توفیق عطا فرمائے، روزہ کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر روزے دار کو افطاری کرانے کی توفیق عطا فرمائے۔